सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक मर्तबा फिर हम अपने प्यारे प्यारे प्रोग्राम के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हैं और हमारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम का नाम है जी हाँ, हमारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम का नाम है जगमग तारे। मदनी चैनल के नाजरीन, जगमग तारे प्रोग्राम में क्या होता है, सबसे पहले हम बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं। जी हाँ, आज की कहानी भी बड़ी ही ज़बरदस्त कहानी है। तो प्यारी बच्चियों, आज की कहानी भी हम सुनेंगे और इससे हासिल होने वाला सबक भी हासिल करेंगे कि आज इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। इसके अलावा मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारी प्यारी बच्चियों से होते हैं दिलचस्प सवालात और इनके मीठे मीठे जवाबात। चलिए प्यारी प्यारी बच्चियों, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे अपने पहले सेगमेंट की तरफ। लेकिन पहले सेगमेंट की तरफ जाने से पहले हम देखेंगे आज हमारे साथ जो मेहमान बच्चियां आई हैं ये कौन है, कुछ तारुफ ले लेते हैं। सबसे पहले हम टीम ए की तरफ बढ़ेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मानूर। मानूर, माशाअल्लाह। मानूर बाजी भी हमारे साथ हैं जी, मरहबा कहते हैं मानूर बाजी आपको। क्या बात है आपकी, माशाअल्लाह। आपका नाम क्या है? रानिया शाहिद। रानिया शाहिद, माशाअल्लाह। रानिया शाहिद बाजी भी हमारे साथ हैं जी, मरहबा कहते हैं रानिया बाजी आपको। क्या बात है जी। टीम बी की तरफ बढ़ेंगे। जी, आपका नाम क्या है? कस्वा जिलानी। कस्वा जिलानी, माशाअल्लाह। कस्वा बाजी आप ठीक हैं? कस्वा जिलानी बाजी, माशाअल्लाह, मरहबा कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। आपका नाम क्या है? सैयदा फातिमा। सैयदा फातिमा, माशाअल्लाह। सैयदा फातिमा बाजी भी हमारे साथ हैं जी, मरहबा कहते हैं सैयदा बाजी आपको। क्या बात है। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये तो था हमारा प्यारी प्यारी बच्चियों से कुछ तारुफ। अब हम बढ़ेंगे अपने पहले सेगमेंट की तरफ, लेकिन ठहरिए, हम सुनेंगे दुरूद पाक की फजीलत। बड़ी ही प्यारी एक दुरूद पाक की फजीलत है। आए सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। प्यारी बच्चियों, कितनी मरतबा? एक मरतबा। सारे बोलेंगे ना, कितनी मरतबा? एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। और जी, और क्या फरमाया? 10 रहमतें भी भेजता है और उसके नामाए आमाल में 10 नेकियां भी लिखता है। क्या बात है। प्यारी प्यारी बच्चियों, मदनी चैनल के नाज़रीन, कितनी प्यारी ये फजीलत है कि बंदा एक मरतबा दुरूद पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजता है, अल्लाह पाक 10 रहमतें भी नाजिल फरमाता है और उसके नामा आमाल में 10 नेकियां भी लिखता है। मदनी चैनल के नाज़रीन, क्यों ना हम नियत करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा करें। हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, मिल भी सकता है, हम अगर टाइम निकालें, सोचें, हम कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम मदरसे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, XYZ, आप जॉब के लिए जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, आते जाते सफ़र का जो सिलसिला है इसमें आप दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। आप नमाज के लिए मस्जिद की तरफ आ रहे हैं तो रास्ते में दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। आपने नमाज के इंतज़ार में मस्जिद में बैठ चुके हैं, आप फिर इसमें भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। यूँ समझिए कि अगर हम अपने दिन का जायज़ा लें, पूरे दिन का, दिन रात का जायज़ा लें, तो हमें ठीक ठाक
ٹائم مل سکتا ہے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں ایک مرتبہ اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو 10 رحمتیں بھی ملتی ہیں, 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں جو ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. تو کیوں نہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں, زیادہ سے زیادہ رحمتیں بھی سمیٹیں گے اور ہمارے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں بھی لکھی جائیں گی. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک ہم پڑھا کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیاری پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف, اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف, اور ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے کہانی. جی ہاں, ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے کہانی. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. پیاری پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم جو کہانی سننے والے ہیں, آج کی کہانی بھی بڑی زبردست ہے, بڑی ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے. آج کی کہانی پیاری پیاری بچیوں ایک بادشاہ اور ایک نبی علیہ السلام کی کہانی ہے. کن کی؟ ایک بادشاہ اور ایک جی ہاں, ایک بادشاہ اور ایک نبی علیہ السلام کی کہانی ہے. بادشاہ نے نبی علیہ السلام کو آگ میں ڈالا, نبی علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا. جی ہاں, تو یہ والا واقعہ. مگر پیاری بچیوں مزے کی بات یہ ہے, وہ اس آگ نے نبی علیہ السلام کو نہیں جلایا, نبی علیہ السلام کو نہیں جلایا. تو یہ کیسے ہوا, یہ سارا سلسلہ میں پتہ چلے گا آج کی اس کہانی میں. جی ہم مدنی چینل کے ناظرین, آج کی اس کہانی میں ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ بادشاہ کون تھا اور وہ نبی علیہ السلام کون تھے کہ جن کو آگ میں ڈالا گیا اور اس آگ نے نہیں جلایا. پیاری بچیوں دیکھیں, آگ تو گرم ہوتی ہے نا, گرم بھی ہوتی ہے, اگر آگ جلا بھی دیتی ہے بندے کو. اگر ہم دیکھیں کبھی گرم گرم گلاس پہ ہاتھ لگ جائے یا گرم گرم دیگچے پر ہاتھ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے, ہم فوراً ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں. گرم چولہے پر ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ جلنے لگ پڑتا ہے نا پیاری بچیوں, کیونکہ آگ کا کام ہی جلانا ہے, آگ کی تاثیر ہی گرم ہے. لیکن کتنے مزے کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام آگ میں ہیں لیکن آگ نے نہیں جلایا. یہ سارا واقعہ کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین اس کہانی میں سنتے ہیں. پیاری پیاری بچیوں, پہلے زمانے کا ایک کافر بادشاہ تھا. ایک کافر بادشاہ تھا. ساری بچیاں بولیں گی نا, قصوہ جیلانی باجی بھی بولے گی نا. تو ایک کون سا بادشاہ تھا؟ ایک کافر بادشاہ تھا. جی ہاں, جس کا نام تھا نمرود. کیا نام تھا؟ نمرود. جی ہاں, نمرود. یہ کافر تھا, مسلم نہیں تھا, مسلمان نہیں تھا. اچھا پیاری بچیوں, اللہ پاک نے اس کافر بادشاہ کی ہدایت کے لیے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. کن کو بھیجا؟ حضرت جی قصوہ جیلانی آپ بھی بتائیں گی نا کس کو بھیجا؟ حضرت ابراہیم علیہ جی ہاں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نمرود کی ہدایت کے لیے بھیجا. لیکن پیاری بچیوں وہ ظالم جو تھا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم نہیں مانا. جو آپ نے ارشاد فرمایا اس نے نہیں مانا, لیکن نہ مانا اور ساتھ اس بادشاہ نے, ظالم بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا. آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا. اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے کا اس کافر بادشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے. اب پیاری بچی ہوتا یہ ہے کہ اس بادشاہ نے, نمرود نے دیگر جو اس کے خادم تھے نا, خادموں کو حکم دیا ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے, بہت بڑی آگ جلائی جائے. کیا کیا جائے پیاری بچیوں؟ آگ جلائی جائے. اور بادشاہ کے کہنے کے مطابق پیاری بچیوں سارے خادم جتنے بھی تھے وہ لگتے ہیں اور ایک بہت بڑی آگ جلاتے ہیں, بہت بڑی آگ جلاتے ہیں. اچھا پیاری بچیوں کتنی کس قدر تیز تھی اور کس قدر بلند تھی کہ اس آگ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تھا نا وہ جل کر نیچے گر جایا کرتا تھا اس کی تپش سے, اس کی حرارت سے. تو وہ کیا کرتا, نیچے گر جاتا. رانیہ باجی, وہ نیچے گر جاتا, جل جایا کرتا تھا پرندہ. اور
جو اس کے قریب جاتا نا، آگ کے قریب، پیاری بچیوں، اس کی شدت اتنی زیادہ، وہ اتنی بڑی آگ تھی، اتنی بلند تھی کہ اس کے پاس جانے والا زندہ نہیں بچتا تھا، زندہ کوئی بھی اس کے پاس چلا جائے، جو بھی جاتا اس کے پاس تو وہ زندہ نہیں بچ سکتا تھا، وہ اتنی زیادہ بلند تھی، اتنی زیادہ بڑی آگ تھی۔ اب پیاری بچیوں، آخرکار بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک منجنیق منگوائی۔ کیا منگوائی؟ منجنیق کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہوتی ہے منجنیق، کہ اس میں ڈال کر اسے زور سے کھینچا جاتا ہے، اور اس زور سے کھینچتے ہیں کہ یہ پھر تھرو کرتا ہے۔ اس میں جو چیز ڈالی جاتی ہے، دیکھیں اب یہاں پر پتھر ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اس کے جو حصہ ہے جہاں پر پتھر رکھتے ہیں، اور پتھر رکھ کر اس زور سے تھرو کرتے ہیں کہ یہ دور تک پتھر چلا جاتا ہے۔ اس طرح کی منجنیق بنوائی گئی کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، تاکہ چونکہ قریب تو کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا نا پیاری بچیوں، جو بھی قریب جاتا تو وہ تو مر جاتا، زندہ ہی نہیں بچ سکتا تھا، تو دور سے رہ کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا تھا۔ تو اب کیا کیا؟ تو منجنیق منگوائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں رکھا، اس منجنیق میں، ہاں جی، اس منجنیق میں جب رکھا نا تو پیاری بچیوں اب ہوتا یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوا کا فرشتہ آتا ہے۔ کون سا فرشتہ؟ ہوا کا، مائک میں بتائیں گی نا؟ ہوا کا، ہاں جی، ہوا کا فرشتہ آتا ہے، اور وہ فرشتہ آ کر پتہ کیا کہتا ہے کسوہ جیلانی؟ وہ کہتا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ مجھے حکم دیں تو یہ جتنی آگ جل رہی ہے نا، میں اتنی تیز ہوا چلاؤں گا کہ یہ ساری ہوا، یہ آگ جو ہے ہوا میں اڑ جائے گی، آپ مجھے حکم دیں یہ ہوا میں اڑ جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ مجھے تمہاری اس خدمت کی ضرورت نہیں۔ اچھا، پھر پانی کا فرشتہ آ گیا۔ کون سا فرشتہ پیاری بچیوں؟ پانی کا فرشتہ آ گیا۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ابراہیم علیہ السلام کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور آ کر کہتا ہے اے اللہ کے نبی، آپ مجھے حکم ارشاد فرمائیں تو اس پانی کو میں، اس آگ کو میں بجھا دیتا ہوں، یعنی پانی اتنا برسے گا، اتنا پانی آئے گا کہ یہ ساری آگ بجھ جائے گی۔ رانی شاہد بھائی جی، کیا ہوگا؟ آگ ساری بجھ جائے گی۔ جی ہاں، بجھ جائے گی۔ اس پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری اس خدمت کی ضرورت نہیں ہے، اور آگے فرمایا کہ اللہ پاک مجھے کافی ہے، اللہ پاک مجھے کافی ہے، اور میری حاجتیں پوری کرنے والا بھی اللہ پاک ہے، میری حاجتیں پوری کرنے والا بھی اللہ پاک ہے۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پیاری بچیوں ہوا کا بھی فرشتہ آ رہا ہے، اچھا پانی کا فرشتہ بھی آ کر کہہ رہا ہے ابھی آگ ختم ہو جائے گی، آپ کو آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے اس خدمت کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ میری حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ پھر پیاری بچیوں ہوتا یہ ہے کہ اب فرشتے جو ہیں اس منجنیق کو پکڑ لیتے ہیں، اس منجنیق کو جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر آگ میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگے تھے، جب ڈالنے لگے تھے تو اس منجنیق کو فرشتے پکڑ لیتے ہیں۔ کون پکڑتے ہیں پیاری بچیوں؟ جی ہاں، فرشتے پکڑ لیتے ہیں۔ اب وہ جو خادم اس کو اٹھا کر کوشش کرتے ہیں آگ میں ڈالنے کی کہ اس منجنیق کو کیا جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے، لیکن پیاری بچیوں ہوتا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب منجنیق میں تھے فرشتوں نے پکڑ لی، اب وہ اٹھا ہی نہیں سک رہے تھے، خادم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اچھا، شیطان یہ منظر دیکھ رہا تھا، شیطان یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اچھا پیاری بچیوں ہوتا یہ ہے کہ وہ شیطان کہتا ہے کہ ایسا کرو کہ 10 عورتیں اس منجنیق کے پاس لے کر آؤ، 10 عورتیں اس منجنیق کے پاس لے کر آؤ، تب یہ اٹھ جائے گی۔ اچھا ایسے ہی کیا جاتا ہے، 10 عورتیں جیسے ہی منجنیق کے پاس آتی ہیں تو فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں، فرشتے وہاں سے کسوہ جیلانی کیا ہوتا ہے؟ فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اچھا جب فرشتے چلے جاتے ہیں تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔
اور جس وقت آگ میں ڈالا گیا پیاری بچیوں، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کتنے پیارے تھے رانیہ باجی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کتنے پیارے تھے. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک. کتنے پیارے الفاظ ہیں آپ کہہ رہے ہیں. پیاری بچیوں ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ تھے. آپ جی کہیں گی؟ جی. ہاں جی، چلے پھر پڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ جو آپ جس وقت آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت آپ کیا الفاظ دہرا رہے تھے، آپ کی زبان مبارک پر کون سے الفاظ تھے. آئیے ایک مرتبہ پھر سنتے ہیں. آپ فرما رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک. آپ یہ الفاظ دہرا رہے تھے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو پیاری بچیوں ترجمہ سنیں گی آپ؟ چلیے ترجمہ بھی سنتے ہیں. آپ فرما رہے تھے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اے تمام جہانوں کے رب، اے تمام جہانوں کے رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں اور تیرے ہی لیے بادشاہی ہے، تیرے ہی لیے بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں. اچھا پیاری بچیوں یہ جب دعا کی اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے. کن کے پاس آ گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. مائک میں بتائیں گی نا آپ دونوں تو مائک میں بتائیں گی، قصوہ جیلانی باجی بھی اور رانیہ باجی بھی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون آئے گئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. کون آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی حاجت ہے تو آپ حکم ارشاد فرمائیں. آگ میں ڈالا جا رہا تھا پیاری بچیوں، آگ میں ڈالا گیا اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر جبریل امین کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی حاجت ہے تو آپ حکم ارشاد فرمائیں. پیاری بچیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا پیارا جواب دیا، کیا ہی پیارا جواب دیا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں، مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں. جبریل امین نے عرض کی اچھا جس سے حاجت ہے یعنی اللہ پاک سے حاجت ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ میری حاجات کو خوب جانتا ہے، میری حاجت کو خوب جانتا ہے. تو اللہ پاک نے اب حکم ارشاد فرمایا آگ کو. کس کو؟ جی ہاں آگ کو حکم ارشاد فرمایا. اور قرآن پاک میں ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ترجمہ کنز الایمان اے آگ ہو جا ٹھنڈی، اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. یعنی آگ کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، حکم ارشاد فرمایا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. جی ہاں. اب پیاری بچیوں جیسے ہی آگ کو حکم ملا تو میں نے ابھی شروع میں کہا تھا نا رانیہ باجی کہ آگ تو جلاتی ہے نا بندے کو، آگ کیا کرتی ہے؟ سیدہ فاطمہ باجی کیا ہوتا ہے؟ آگ تو بندوں کو جلاتی ہے. لیکن کتنے مزے کی بات ہے جیسے ہی اللہ پاک نے اس آگ کو حکم ارشاد فرمایا نا تو اس آگ کی جو تاثیر تھی وہ جلانے کی تاثیر اور گرمی وہ ختم ہو گئی. جلانے کی تاثیر اور گرمی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اب دیکھیں نا میں نے شروع میں کہا تھا کہانی کے شروع میں کہ وہ اتنی گرم آگ تھی اور اتنی بلند تھی کہ دور سے اگر کوئی پرندہ اوپر سے گزرتا تو وہ جل کر گر جاتا تھا، اس کے قریب اگر کوئی جاتا تو زندہ نہیں رہ سکتا تھا. لیکن ہوتا یہ ہے پیاری پیاری بچیوں کہ اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا تو وہ آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی اور سلامتی والی بھی ہو گئی. کیا بات ہے، کیا بات ہے پیاری بچیوں. اب اس آگ کی صرف روشنی اور چمک باقی رہ گئی، روشنی اور
چمک باقی رہ گئی۔ پیاری بچیوں، اس طرح اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے سے محفوظ فرما لیا، آگ میں جلنے سے محفوظ فرما لیا۔ تو یہ تھی پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہانی۔ آپ کو کیسی کہانی لگی یہ آپ اپنے تاثرات ضرور دے سکتے ہیں۔ اور چلیے میں مدنی چینل کے ناظرین سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ سوال کا جواب دیجئے کہ آگ میں کس نبی علیہ السلام کو ڈالا گیا؟ ابراہیم۔ ارے آپ نے تو بولنا نہیں تھا، یہ تو مدنی چینل کے ناظرین سے سوال تھا۔ چلیے پھر آپ سے سوال ہے، یہی والا سوال ہے کہ کون سے نبی علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ اس آگ نے نبی علیہ السلام کو نہیں جلایا؟ چلیے پیاری پیاری بچیوں، آج کی اس کہانی سے آپ بچیوں نے کیا سیکھا؟ آپ نے کیا سیکھا؟ کون بتائے گا؟ کوئی بتائے گا آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ جی کیا بتائیں گی؟ اس کہانی سے کیا سیکھا؟ قصوہ جیلانی باجی آپ بتائیں گی کچھ؟ نہیں بتائیں گی؟ چلیں جی، نہیں بتا رہے، آج موڈ نہیں ہے کسی کا۔ کچھ میں بتا دوں آپ لوگوں کو، سنیں گی؟ جی بولیں گی نا آپ لوگ؟ جی اونچا بولیں گی تھوڑا سا؟ جی تو چلیے کچھ میں بتاتا ہوں پیاری پیاری بچیوں۔ اچھا جو میں بتاؤں کوشش کریں پیاری پیاری بچیوں کہ ان کو آپ نے کاؤنٹ بھی کرنا ہے اور یاد بھی رکھنا ہے، کاؤنٹ بھی کرنا ہے اور یاد بھی رکھنا ہے۔ چلیے پیاری بچیوں، ہم نے اس کہانی سے پہلی بات جو سیکھی وہ ہے کہ ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے پیاری بچیوں؟ جی ہاں، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ کا ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، بجائے اس کے کہ ہم واویلا کریں، لوگوں کو بتائیں، فلاں کو بتائیں، فلاں کو بتائیں، دوستوں کو بتائیں، سہیلیوں کو بتائیں، تو ہمیں ہر صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے پیاری بچیوں؟ جی ہاں، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسری بات پیاری بچیوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھنے کو ملی کہ ہمیں اللہ پاک پر بھرپور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک پر ہمیں بھرپور بھروسہ رکھنا چاہیے اور وہی ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ پورا بھروسہ آنا چاہیے کہ اللہ پاک ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ پاک ہے۔ کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ تو ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے اپنے مالک پر، اپنے خالق پر، اپنے اللہ پاک پر ہمیں پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پیاری بچیوں، ہمیں اس کہانی سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ پاک کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ پیاری پیاری بچیوں، یہ تھی اچھی باتیں، اور ہمیں اللہ پاک سے دعا بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ جی ہاں، ہم یہ دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیاری بچیوں، تو اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم کچھ کالز اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آج ہمارے ناظرین کون ہیں جنہوں نے ہمیں کال کی ہے اور ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ جی پیارے پیارے ثاقب باپو، میں ہوں فاطمہ تاڑیا نیلچیناباد سے۔ میں آج آپ کو ٹائٹل کلام سناؤں گی۔ سوچ سمجھ کے جواب ہے چٹنا، پوچھیں گے سوالات غور سے سننا۔ جگمگ جگمگ تارے، جگمگ جگمگ تارے، کیڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ کیا بات ہے فاطمہ باجی، آپ نے ہمیں کال کی، اللہ برکت عطا فرمائے۔ ایک فاطمہ باجی تو ہمارے پاس بھی ہیں، سیدہ فاطمہ باجی، ماشاء اللہ، مرحبا۔ جی نیکسٹ کال دیجئے۔ میرا نام فضا تاریہ ہے، میں گکھا منڈی سے عرض کر رہی ہوں۔ پیارے ثاقب باپو، آج میں آپ کو کھانے کی دعا
बिल्कुल। आज हम सीखेंगे बच्चों खाने की दुआ, वाह। खाने से पहले ना तुम इसको भूलना। वो दुआ क्या है? वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। अगर हम खाने से पहले ये भूल जाए तो ये पढ़ना, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। क्या बात है, माशाअल्लाह, कितने प्यारे अंदाज में आपने प्यारे प्यारे बच्चों को ये मैसेज दिया कि हमें खाने से पहले दुआ पढ़नी चाहिए और दुआ नहीं भूलनी चाहिए। क्या बात है, क्या प्यारा अंदाज है आपका। और अगर भूल जाएं तो आपने उसका भी हल दे दिया। क्यों प्यारी बच्चियों? अगर हम दुआ पढ़ना भूल जाएं, खाने से पहले हमें दुआ नहीं भूलनी चाहिए, लेकिन अगर बिल फर्ज दुआ भूल जाएं तो प्यारी प्यारी बच्ची ने हमें उसका भी हल दे दिया। और वो दुआ क्या थी? बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। माशा अल्लाह, मरहबा मरहबा। जी प्यारी प्यारी बच्चियों, तो ये था हमारा सेगमेंट कहानी। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और हमारा अगला सेगमेंट है सवाल जवाब। सारे बोलेंगे ना प्यारी प्यारी बच्चियों? चलिए, सवाल जवाब से पहले हम कुछ नारे लगा लें। नारे लगाएंगे? चलें जोश से देखते हैं दोनों टीमों में से जोश किसका ज्यादा है। तो नारों में शामिल हो जाइए मिलकर। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी हमारे साथ नारों में शामिल हो जाइए। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, सब सहाबियात भी, चार याराने नबी, हजरत सिद्दीक भी और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली, है हसन हुसैन भी, सब सहाबियात भी, हर ज़ौजाए नबी, हजरत मुआविया और अबू सुफियान भी जन्नती 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 जन्नती। क्या बात है, माशाअल्लाह। चलिए जी प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है सवाल जवाब। हम सब बोलेंगे ना हमारे अगले सेगमेंट का नाम? तो हमारे अगले सेगमेंट का नाम है, जी हाँ, हमारे अगले सेगमेंट का नाम है सवाल जवाब। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी प्यारी बच्चियों, तो दोनों टीमें तैयार हैं? चलिए जी, दोनों टीमों से सवाल करेंगे हम। सबसे पहले टीम ए से सवाल है। आप ये बताइए, किस इस्लामी महीने में रोजे रखे जाते हैं? किस इस्लामी महीने में रोजे रखे जाते हैं? रमजान। रमजान में आपका जवाब दुरुस्त है। क्या बात है, माशाअल्लाह। चलिए जी, टीम बी आपसे सवाल है। आप बताइए, जमीन और आसमान किसने बनाए? अल्लाह पाक ने। अल्लाह पाक ने। यूं जवाब दीजिए। अल्लाह पाक ने। अल्लाह पाक ने। आपका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, जमीन और आसमान अल्लाह पाक ने बनाए हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। जी प्यारी बच्चियों, टीम ए आपसे सवाल है। आप ये बताइए, नमाजे फज्र के बाद कौन सी फर्ज नमाज पढ़ी जाती है? जोहर की नमाज। आपका जवाब दुरुस्त है। क्या बात है प्यारी बच्चियों, तो आप इनका साथ देंगी ना? ठीक है, नहीं नहीं, ये जवाब तो वही देंगी। तो आपने अल्लाह का जिक्र करने की नियत से सुभान अल्लाह भी कहते रहना है। ठीक है, चलिए आप ये जवाब दीजिए कि सूरह कौसर, इन्ना अअतैना कल कौसर, ये कौन से पारे में है? सूरह कौसर कौन से पारे में है? 30वें या पहले? सूरह कौसर कौन से पारे में है? 30वें पारे में या पहले पारे में? दोनों। आप मशवरा भी कर सकती हैं आपस में। 30वें। ऊंचा बोलिए, सही बोला आपने। 30वें। 30वें पारे में आपका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, सूरह कौसर कुरान पाक के
30वें पारे में है। माशाअल्लाह। चलिए जी, अच्छा जवाब दिया आपने भी, दोनों टीमों ने अभी तक तो अच्छे जवाब दिए। अब फिर हम पूछेंगे टीम ए से सवाल। आप ये बताइए, इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो के छोटे भाई का नाम क्या है? हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो के छोटे भाई का नाम क्या है? मैं हिंट्स देता हूँ, इमाम हुसैन या अब्दुल्ला? अब्दुल्ला। फिर एक मरतबा फिर सोच लें आप लोग, जबान पर नहीं चढ़ रहा। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो के छोटे भाई का नाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो है। क्या नाम है? इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो। तो यूं आपने जवाब नहीं दिया। चलिए कोई मसला नहीं, हम फिर आपसे पूछेंगे, लेकिन अभी सवाल करेंगे टीम बी से। आप ये बताइए, नमाजे फज्र में टोटल कितनी रकातें होती हैं? नमाजे फज्र में कुल कितनी रकातें होती हैं? 4 या 6? 4। आपका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, फज्र की नमाज में टोटल 4 रकातें होती हैं, 2 सुन्नतें और 2 फर्ज। 2 सुन्नतें और 2 फर्ज। माशा अल्लाह। चलिए टीम ए, आपसे बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सवाल है जो हमने मदनी चैनल के नाजरीन से भी सवाल किया है। हम आपसे फिर सवाल करेंगे, देखते हैं आप अपनी कॉल्स में ये सवाल का जवाब दुरुस्त देते हैं या नहीं। किस नबी अलैहिस्सलाम को आग ने नहीं जलाया? आग में डाला गया और आग ने नहीं जलाया। किस नबी अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया और आग ने नहीं जलाया? जी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या यूसुफ अलैहिस्सलाम? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, हमने अभी कहानी सुनी और उस कहानी में मेन टॉपिक ही हमारा यही था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया और आग ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया। चलिए टीम बी, आप ये बताइए, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा जान हैं या मामू जान? हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा जान है या मामू जान? अब माइक में जवाब दीजिए ना। ऑप्शन दिया ना, चचा जान है या मामू जान है? मशवरा करें आपस में आप दोनों, चचा जान है या मामू जान? जी, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा जान है या मामू जान? आप में से कोई बताएगा? मामू जान। मामू जान। आपका जवाब गलत है। आपका जवाब गलत। वैसे आपका तो मनता नहीं था, मैंने आपसे पूछ लिया, चूंकि टीम बी का जवाब था ये, टीम ए ने दे दिया लेकिन गलत दे दिया। तो हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा जान थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा जान थे। माशा अल्लाह। तो जी प्यारी बच्चियों, ये था हमारा सवाल जवाब का सेगमेंट। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ, लेकिन हम कुछ लेंगे आपकी कॉल्स। मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं आप हमें क्या फरमा रहे हैं। जी कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद रसूल अत्तारी है। माशाअल्लाह। मैं पाक पतन शरीफ से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। पाक पतन शरीफ से आपने हमें कॉल की। अल्लाह तबारक व तआला आपको बुजुर्गों का फैज़ नसीब फरमाए और उन बुजुर्गों का हमें भी अल्लाह पाक पाक पतन वाले बुजुर्गों का फैज़ अल्लाह पाक हमें भी नसीब फरमाए। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद साकिब रजा है। मैं बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। जी मेरे हम नाम ने भी सवाल का जवाब दिया कराची से। आपका जवाब भी दुरुस्त है। क्या बात है जी साकिब भाई, आपका जवाब भी दुरुस्त है। माशा अल्लाह। अल्लाह पाक आपको आलिम बा अमल बनाए। माशा अल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद इबाद है।
میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کڈ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کیا بات ہے جی, حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا جواب بھی درست ہے. پیارے پیارے بچوں سے ہم نے سوال کیا تھا وہ کون سے نبی ہیں کہ جن کو آگ میں ڈالا گیا اور اس آگ نے نہیں جلایا, آگ نے جلایا بھی نہیں, اور جواب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام. تینوں کا جواب درست ہے. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. جی پیاری بچیوں, اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے اچھی بات. سب بولیں گے نا, ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے جی ہاں, ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے اچھی بات. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. جی پیاری بچیوں, تو آج کی اچھی بات آپ ہمیں کیا بتائیں گی؟ جی ٹیم اے, آپ کوئی اچھی بات بتانا چاہیں؟ رانیہ باجی, کیا اچھی بات بتائیں گی آپ؟ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. ہمیں پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. کیا پیاری بات ہے. بلکہ یوں کہیے کہ ہمیں پانی سنت کے مطابق پینا چاہیے. اس میں بیٹھنا بھی آ جائے گا, اس میں دیکھنا بھی آ جائے گا, اس میں پانی سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا بھی آ جائے گا, پانی 3 سانسوں میں پینا بھی آ جائے گا, اور آخر میں الحمدللہ کہنا بھی آ جائے گا. ماشاءاللہ. جی تو آپ میں سے کوئی, آپ کیا بتائیں گی؟ جی ختم رسول نعت. جی مائک میں بتائیں نا آپ. ختم رسول نعت. چلیں سنا دیجئے کلام. اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں. کیا بات ہے. آدم سے جناب عیسیٰ تک معراج کا دولہ کوئی نہیں. کوئی نہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیاری پیاری بچیوں, کچھ باتیں اچھی بات میں بھی آپ کو عرض کرتا ہوں, آپ نے یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے, یاد بھی رکھنا ہے, اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کرنا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی ہو سکے تو ان اچھی باتوں کو یاد بھی رکھیں اور اپنے فرینڈز میں ان باتوں کو لازمی شیئر بھی کیجئے. پیاری پیاری بچیوں, ہمیں ڈیلی بیسس پر ہر روز کم از کم ایک بار اپنی امی اور ابو کے ہاتھ چومنے چاہیے. اپنی امی اور ابو کے ہاتھ چومنے چاہیے. جی ہاں, یہ نیت کیجئے پیاری بچیوں. اور اس کے علاوہ پیاری بچیوں, ہمیں ڈیلی بیسس پر اپنے دانت مسواک سے صاف کرنے چاہیے. اپنے دانتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مسواک کے ساتھ صاف کرنا چاہیے. اور پیاری پیاری بچیوں, جب ہم واش روم سے فارغ ہو جائیں تو ہمیں اپنے ہاتھ صابن سے دھونے چاہیے. اپنے ہاتھ صابن سے دھونے چاہیے. اور ہمیں دوسروں کی چیز بغیر پوچھے استعمال نہیں کرنی چاہیے. پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئندہ بھی یہ پروگرام دیکھنے کی نیت کیجئے, بلکہ کڈس مدنی چینل کے جتنے بھی پروگرام ہیں خود بھی دیکھیں, اپنے بچوں کو بھی دکھائیں. انشاءاللہ عز و جل علم دین کا ڈھیر و خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا